میں یہاں پہ دو تین اسٹرولوجی کے حوالے سے بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو کینسر میں جوپیٹر آ چکا اور سیٹرن ریٹروگریڈ ہو رہا ہے، اور یہ جو سیٹرن ریٹروگریڈ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے 24 جولائی سے۔ جب اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو بڑا جو ہے تباہی و بربادی آتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عاطف مجید۔ میں اس وقت موجود ہوں داؤد صاحب کے ساتھ۔ داؤد صاحب سے میں آج بات کرنے جا رہا ہوں، کیا واقعی آسمانی کونسل سے یا آسمانی سیاروں سے ایسے زاویے بن رہے ہیں کہ 2026 میں ابھی اور بڑی تباہی آنی ہے؟ کیا آپ کا بزنس، آپ کا کاروبار ڈوب جائے گا؟ کیا آپ ٹریول کریں گے؟ کیا دنیا میں وبائیں آئیں گی؟ کیا قدرتی آفات آئیں گی؟ اگر میں بات کروں بابا ونگا کی 2026 کے حوالے سے جو پریڈکشن تھی، جنگ کی بات کی تھی، جنگ ہو رہی ہے۔ ابھی بابا ونگا نے ایک بڑی جنگ کی بات کی ہے، تھرڈ ورلڈ وار کی، اور اس میں رشیا اور امریکہ کو آمنے سامنے کیا تھا ان کی پریڈکشن کے مطابق۔ کیا رشیا اور امریکہ براہ راست جنگ میں آ رہے ہیں؟ کیا پوری دنیا ہلنے جا رہی ہے؟ قدرتی آفات، خلائی مخلوق، اے آئی جس کی بابا ونگا نے پریڈکشن کی تھی، کیا جس طرح ہم نے دیکھا کس طرح سارا میزائل سسٹم جام ہو رہا ہے، کس طرح دنیا میں ٹیکنالوجی، جنگ ٹیکنالوجی سے لڑی جا رہی ہے، وبائیں ہیں، یہ سارا 2026 کی ریڈنگ ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پروگرام ہے، آپ کے کام آئے گا، اس پروگرام کو سنبھال کے رکھیے گا، اینڈ پہ سنیے گا، آپ کو بڑا کچھ ملنے جا رہا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ سر، بابا ونگا نے تو پریڈکشن کر دی تھی کہ خلائی مخلوق کا یہاں ظہور بھی ہوگا یا خلائی مخلوق بھی آئے گی 2026 میں، اے آئی پوری دنیا پہ قبضہ کر جائے گی۔ تو اگر میں بات کروں تو ابھی کچھ سائنسدانوں نے کہا ہے کہ 31 اٹلس کے نام سے ایک مانیٹر کر رہے ہیں، کوئی بڑی چیز زمین سے 130 ملین میل دور ہے، وہ زمین کی جانب بڑھ رہی ہے۔ 2250 سال امریکہ کی آزادی کے بھی چل رہے ہیں، اس دوران پورے سال کی پروڈکشن کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ کا۔ میں یہاں پہ دو تین اسٹرولوجی کے حوالے سے بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو کینسر میں جوپیٹر آ چکا اور سیٹرن ریٹروگریڈ ہو رہا ہے، اور یہ جو سیٹرن ریٹروگریڈ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے 24 جولائی سے۔ جب اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو بڑا جو ہے تباہی و بربادی آتی ہے، اور یہ تقریباً 70 سال کے بعد اس طرح کی صورتحال بنی ہے، اور یہ جو صورتحال جائے گی یہ دسمبر تک، تقریباً 14 دسمبر تک جو ہے یہ صورتحال رہے گی اس طرح کی۔ اور یہاں پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ آگے تباہی، بربادی اور زلزلوں کا آنا، زمینی کٹاؤ، یہاں پہ جس طرح سونامی کی صورتحال رہی ہے پیچھے، اس طرح کی صورتحال، بارشوں کا ان ایکسپیکٹڈ آنا، سیلاب کا آنا، تو اس طرح کے کافی معاملات آپ کو ان مہینوں میں دیکھنے کو ملیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت جو ہے، دنیا جو ہے، وہ اس طرف جا رہی ہے جس کا سب کو اندازہ تھا کہ ہم قرب قیامت کی طرف جا رہے ہیں، اور قرب قیامت کی طرف بھی بات یہی کی گئی تھی کہ قریب کے زمانے میں سیلاب زیادہ آئیں گے، زلزلے زیادہ آئیں گے، سورج گرہن زیادہ آئیں گے، چاند گرہن زیادہ آئیں گے۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ آگے اگست میں بھی سورج گرہن کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوگا۔ پہلے ہم جو ہے یہ سنتے ہوتے تھے 6 سال بعد، 5 سال بعد سورج گرہن، چاند گرہن، اس طرح کا معاملہ۔ اب ہر سال میں 4 5 سورج گرہن، چاند گرہن، اور زمانے میں جس طرح آپ قتل و غارت دیکھتے ہیں، بربریت دیکھتے ہیں، نفسا نفسی دیکھتے ہیں، بلکہ یہاں بھی آپ کو نفسا نفسی ہر طرف نظر آتی ہے۔ ہر بندے کو اپنے پیٹ کی پڑی ہوئی ہے، نہ ماں باپ کی پرواہ، نہ بچوں کے اندر وہ پیار اور محبت۔ ایک گھر کے اندر بھی موجود جو افراد ہیں وہ بھی آپس میں حسن سلوک کے ساتھ نہیں رہتے، بلکہ اپنے اپنے پیٹ کی چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ماحول بن رہا ہے آسمانی کونسل پہ بھی اور سیاروں کی پوزیشن سے مطابق بھی، تو یہ کہیں نہ کہیں
عالمی جنگوں کی طرف بھی صورتحال لے کر جائے گا. اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کی آبادیاں بڑھ رہی ہیں اور سسٹم کیا بن گیا ہے. سسٹم یہ ہے کہ اب انسان کی ضرورت بہت کم رہ گئی ہے. پہلے ہوتا تھا کہ جی لاکھوں کی تعداد میں فوجیں تیار کرو اور پھر ٹینک تیار کرو اور اسلحہ تیار کرو. اب ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی. بٹن آ گیا. ابھی آپ نے دیکھا کہ ایران نے اسٹریٹجی بدل دی پوری حکومتوں کی سلسلہ, یعنی کہ انہوں نے جو جنگوں کا نقشہ ہی بدل دیا کہ اب گھر بیٹھے میزائل ٹیکنالوجی سے پوری دنیا تباہ کر سکتے اور اب اس پہ بھی لاک کرنے کی بات آ گئی. اس کو پاکستان نے جس طرح انڈیا کا سارا کچھ لاک کر دیا تھا, اب وہ بھی سارا لاک کر دیا. تو جو آپ نے بات کی ہے اے آئی کی, یہ سارا اے آئی کنٹرول, سسٹم کنٹرول. اور جب انسانوں کی ضرورت رہ نہیں جائے گی تو پھر ایک نئی چیز پیدا ہوگی. اب نئی چیزیں جو پیدا ہو رہی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ. جس طرح کرونا وائرس آپ نے دیکھا, لوگوں کو پھر محدود کرنے کی کوشش کی جائے گی, لوگ گھروں میں رہیں, اور اس طرح کا ماحول ہوگا کہ آپ کو شاپنگ سینٹر بند, پیٹرول کو کنزپشن کو بچانے کے لیے گھروں سے کام, ایجوکیشن سسٹم آ گیا. اب تھوڑا سا وقت, ابھی سال 2 سال 3 سال کے بعد دیکھیں گے کہ تعلیمی معاملات بھی آپ آن لائن چلے جائیں گے. اب جب سارا سسٹم آن لائن چلا جائے گا تو انسانوں کی ضرورت کیا رہے گی؟ تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور اس کے اوپر پوری پلاننگ ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح پہلے میڈیا کا دور تھا, اب سارا کچھ سوشل میڈیا پہ چلا گیا. سوشل میڈیا, ٹی وی میڈیا, پرنٹ میڈیا کی تو ویلیو نہیں رہ گئی. پرنٹ میڈیا کا دور ختم ہوا تو ٹی وی میڈیا آ گیا, وہ ہوا تو اب سوشل میڈیا رہ گیا. اس کے بعد ٹیکنالوجی کیا ہوگی؟ سوشل میڈیا پہ آؤٹ ہو رہا ہے. ہاں جی, اس کو بھی آگے جو ہے چیزیں, اور جو افرادی پاور ہے وہ جب کم ہوگی تو اس کو ختم کرنے کے لیے نت نئی چیزیں مارکیٹ میں خود لائی جائیں گی. اچھا, اگر میں بات کروں کہ بابا ونگا نے خلائی جہاز کی بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا تائیوان اور چین کی, چین تائیوان پہ اٹیک کر دے گا, اس کے بعد امریکہ اور چین کی ڈائریکٹ لڑائی ہو جائے گی, پھر رشیا اور امریکہ کی ڈائریکٹ لڑائی ہو جائے گی. اگر یہ دیکھوں پھر ایک جو سائنسدانوں نے ایک 31 اٹلس کے نام سے ایک ڈیلٹا ہے وہ مانیٹر کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں زمین سے 130 ملین میل دور ہے, وہ زمین کی جانب پڑتا ہے. کیا یہ وہی خلائی مخلوق, وہ تو نہیں کوئی جہاز ایسا خلائی جہاز آ رہا ہے, کوئی چیز آ رہی ہے؟ نمبر 1. پھر اسی طرح اگر بات کریں تو ایک ڈیپی کولمبو خلائی مشن ہے, عطارد میں داخل ہوگا نومبر میں. اس کو اگر دیکھا جائے تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ کام تو ہوں گے. سب سے پہلے کہ یہ جو خلائی مخلوق کی تو نہیں بات, بلکہ سیاروں کی پوزیشن ایسی آئے گی آگے جا کے کہ تباہی و بربادی ہونی ہے. اور ایک اور بات کہ یہ دوسرے جو آسمان پہ ستاروں پہ کمندیں ڈالنا, تو یہ سسٹم بھی ہوگا کہ یہاں سے وہاں پہ زندگی کی تلاش کی دوڑ میں جائیں گے. تو یہ شاید خلائی مخلوق خود ہی بنیں گے, خود ہی وہاں پہ آباد کریں گے سسٹم. لیکن وہ والی خلائی مخلوق اگر آپ کہیں کہ جی جو ہم امیجنیشن میں دیکھتے ہیں کہ جی خلائی مخلوق آئے گی تو دنیا کو پہ قبضہ کر لے گی اور اس طرح کا سسٹم, ایسا سسٹم مجھے نظر نہیں آتا. بالکل صحیح. سر یہ بھی ٹیکنالوجی, یہ گھڑی آپ نے پہنی ہوئی ہے, یہ ہاں جی گھڑی ہے, وہ بھی گھڑی ہے. ہاں یہ ٹیکنالوجی ہے یا کیا ہے کہ 2 گھڑیاں آپ نے کیوں پہنی؟ یہ تو یہ بھی میرا سوال ہے. یہ ایک وقت بڑے لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ آج کل 2 گھڑیوں کا سٹائل بھی چل پڑا ہے. یہ تو وہ ہے آپ کی آن لائن صحت سے متعلقہ, آپ کا بی پی کیا ہے, آپ کا یہ سارا موبائل اپلیکیشن ہی پورے سال کی لینی پڑتی ہے, تو اس وجہ سے وہ اس کی یہ گھڑی یہ گھڑی جو ہے یہ وہ چپ سسٹم کہہ لو آپ, کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے چپ پہ وہ ساری آپ کا نوٹ کر رہی ہے, آپ کی ہارٹ بیٹ کیا ہے, آپ کی شوگر کیا ہے, آپ کا, یعنی کہ اے آئی نے ستاروں پہ کمندے ڈال لی. یہ میں کویسچن بلڈ اپ کرنا چاہ رہا تھا. سر آپ کہاں نکالیں کیا تھرڈ ورلڈ وار 2026 میں پھر ہونے جا رہی بڑی جنگ؟ سر نہیں, ابھی نہیں ہوگی. کیا امریکہ اور رشیا کی ڈائریکٹ وار ہونے جا رہی؟ امریکہ اور رشیا زبانی جو ہے وہ تیر چلیں گے اور چانس نظر آتا ہے بالکل, لیکن اس کو کسی طریقے سے ہینڈل کر لیا جائے گا. کیا چین تائیوان پہ قبضہ کرے گا؟ چین تائیوان پہ نہیں, ابھی اس کو چینج آئے گا, سلسلہ سمتلہ کا صورتحال ہوگی, لیکن پھر یہ اپنی حدود میں چلے جائیں گے. کیا چین اور امریکہ کی ڈائریکٹ وار ہوگی؟ چین اور امریکہ کی تو 2 دھڑے بنیں گے, 2 دھڑے.
کچھ چائنا میں جائیں گے, کچھ امریکہ میں جائیں گے, وہ دنیا کنٹرول کرنے کے لیے. اور جنگ تو چل رہی ہے, پاکستان اور انڈیا کی جنگ, پاکستان اور انڈیا, پانی کے اوپر جنگ ہوگی, پانی کے اوپر بات ہو سکتی ہے. اگر پانی کا معاملہ انڈیا نے حل نہ کیا تو جنگ ہو سکتی ہے. اور جب بھی یاد رکھیے گا انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی تو پانی کے اوپر جنگ ہوگی. سر میں اگر بات کروں جولائی کے بعد, اگست, ستمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر یا جولائی بھی تھوڑا سا کاؤنٹ کر لیں, یہ 5-6 ماہ جو آخری ہیں, کون سا سب سے ٹف مہینہ جنگی حوالے سے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جولائی جنگی لحاظ سے ڈسٹرب پرابلم ہو سکتی ہے. یہاں پہ پھر پانی کے اوپر بات ہو, ٹف ہے مہینہ جولائی کا. جولائی, اگست کا مہینہ تقریباً بہتر رہے گا. ستمبر کا مہینہ آفات کا مہینہ کہہ سکتے ہیں, پرابلم کا مہینہ. اکتوبر کا مہینہ اوورآل کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اور نومبر کے مہینے کی بات کریں, نومبر کا زیادہ خطرناک ترین مہینہ ہے نومبر. اور دسمبر کے مہینے کی بات کریں تو دسمبر کا مہینہ جو ہے معاشی طور پہ تھوڑا سا عالمی سطح پہ, نومبر میں پاکستان اور انڈیا کی جنگ تو نظر آ رہی ہے. نومبر میں پاکستان اور انڈیا, نومبر میں جو صورتحال کہاں خراب ہوگی, نومبر میں چیزیں جو ہے اقتصادی پریشر پڑے گا, کوئی نہ کوئی امریکہ کی طرف سے پریشر پڑے گا کسی بھی ملک کے اوپر. سر پوری دنیا میں پیٹرول کی وجہ سے پوری دنیا ہل گئی تھی, کیا پیٹرول اور ڈیزل کی وجہ سے اس سال کا دسمبر تک کیا معاملہ دیکھ؟ پیٹرول تو مینج ہو جائے گا, بالکل مینج ہو جائے گا. پیٹرول کی چیزیں میں پوری دنیا کے لوگوں کے کاروبار چلیں گے اس میں؟ پوری دنیا کے لوگوں کے کاروبار بالکل اب چلنا شروع ہوں گے. کیا ساری دنیا کے لوگ انکلوڈنگ می اور یو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے؟ انویسٹمنٹ کی بات کریں, نہیں ابھی انویسٹمنٹ نہیں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی 7 منتھ چیزیں کلیئر ہونا باقی ہے. ان 7 مہینوں کو ویٹ کر لیں, کہیں نہ کہیں ایسی پرابلم رہے گی جس کا اثر پوری دنیا میں پڑ سکتا ہے. کیا 2026 کے اینڈ تک سب کے بینک اکاؤنٹ سیو ہیں, سب کے پاسورڈ, ای میل سیو ہیں؟ ابھی تو سیو رہیں گے. 2026 تک پیسہ حاصل کر تو نہیں جائے گا؟ نہیں, ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی, بیلنس ہوگا. پیغام کیا ہے ساری صورتحال میں؟ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ آنکھ کان کھلے رکھیں, پوری دنیا کے اوپر خبر رکھیں, اور خاص کر اپنی حفاظت کی دعائیں ضرور پڑھیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان رات کو سو رہا تو صبح اٹھنا نصیب نہیں ہوتا, تو اس کے لیے اپنی حفاظت کی دعائیں ضرور پڑھیں, اور اندھا اعتماد نہ کریں کسی پہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آپ تو سب کو دیجیے. پاکستان زندہ باد.